السلام علیکم، میں ہوں عرفان بھٹی اور رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے لائیو ود اظہر نیاز، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اظہر نیاز. شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، میڈیا کے استاد ہیں اور انچارج ہیں رفا FM 102.2 کے. اور اس پروگرام میں ہم ان کی زندگی کے مختلف تجربات اور مشاہدات پر گفتگو کرتے ہیں. اور پچھلے 2-3 پروگراموں میں فلم کے حوالے سے ان سے گفتگو چل رہی ہے. تو سر، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. جزاک اللہ. کچھ اس پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو آج کی شروعات ہو پروگرام کی، کہ جو فلم ہے بیسیکلی وہ ایک خیالی دنیا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے. اس کے باوجود وہ ہماری توجہ کو وہ انوالو کر لیتی ہے، اور جس طرح کے مناظر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کا ہمارا موڈ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی غمگین سین دیکھ رہے ہیں تو ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں، میں تو اس معاملے میں بہت ہی کمزور دل کا شخص ہوں. میرے ساتھ تو بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ سیٹ کے اوپر بھی میں ذرا سا جذباتی ہو گیا، میں ذرا سائیڈ میں ہو گیا ہے نا، کہ پتہ ہے کہ میں انہیں بتا رہا ہوں یہ یوں ہونا ہے اس طرح سے، لیکن جو ہی میں نے بتایا خیام سرحدی تھا، اس سے جسٹ ایسی ذرا سا موڈ بنایا، ایٹماسفیئر تھوڑا سا، مجھے ایسا لگا کہ میں ابھی رو دوں گا شاید، ہے نا. اچھا. تو وہ میں ذرا سا سائیڈ ہو کے اپنے ہوا تھوڑا، پھر واپس آیا. تو ہم اچھا، یہ چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بھی نا، یہ ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے. صحیح. کہ ہم جو ہے اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم فلم کے اندر رہنا چاہیے. اس کو جو ہی کوئی ایسی بات آتی ہے کہ وہ ہمیں فلم سے باہر لے جائے تو وہ پھر فلم ہو جاتی ہے، آدمی اسی طرح سے انوالو ہو کے اس کو نہیں دیکھ پاتا. اسی طرح سے جو سینمے میں بیٹھ کر فلم دیکھنا ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ انوالو کر لیتی ہے جب آپ سینمے میں بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ وہ ایک بڑا پردہ ہوتا ہے، اس کا ساؤنڈ سسٹم بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اور خاص طور پر آج کل تو ڈیجیٹل آڈیو نے بہت ہی جو ہے وہ ترقی کر لی ہے کہ آپ کے ہاں پورے سینمے کے چاروں طرف سپیکر لگے ہوئے آتے ہیں. میں ایک فلم دیکھ رہا تھا تو اس نے رات تھی، اندھیرا سا تھا، تو وہ اس نے ایک ٹن اس کا سافٹ ڈرنک کا کوئی پڑا ہوا تھا، اس کو اس نے ٹھڈا مارا، یوں سمجھ لیں، ہے نا، ہٹ کیا پاؤں سے. تو وہ جو ہے اس کی جو آواز تھی وہ ادھر سے چلنا شروع ہوئی اور یوں ہوتی ہوئی جہاں وہ کرتا ہوا جا رہا تھا اسی سائڈ سے اس طرح سے اس کی آوازیں جو ہیں تو وہ آدمی کو زیادہ جو ہے وہ انوالو کر لیتی ہیں. لیکن جو ایک رائٹر ہے، رائٹر سے مراد میرے جو فلم پہ لکھنا چاہتا ہے، ہم یہ فلم جو پروگرام کر رہے ہیں 2 طرح کے لوگوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو وہ جو فلم بنانا چاہتے ہیں، اور وہ جو فلم پہ ریویو لکھتے ہیں، اپنے بلاگ پہ لکھنا چاہیں، اخبارات میں لکھیں، کسی اور جگہ اس کا استعمال کریں، جو ریویو لکھتے ہیں فلموں کے اوپر. اور بڑی بڑی سائٹ ہیں جی، بڑی کامیاب $ملینز کی سائٹس ہیں جو کہ فلم ریویوز پہ اور کتابوں کے ریویوز پہ اور اس طرح کے مختلف ریویوز، پروڈکٹ کی ریویوز پہ کام کرتی ہیں. تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی صرف ایک سویپنگ ریمارک سے یار بکواس تھی کر کے فلم کو نہ چھوڑ دیا جائے، اس پہ بات کی جائے. اور بات کرنے کے لیے یہ ایک کرائٹیریا جو ہے اسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی فلم جو ہے وہ ہم اسے اصلی سمجھ رہے ہیں. فلم جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل ایٹماسفیئر کریٹ کیا گیا ہے، وہ فکشن ہے، اور اس کو کسی طرح سے بھی ہم بعض اوقات لکھتے وقت بھی یار نہیں وہ ایسی حقیقت سے بہت دور تھا. یار حقیقت سے دور ہونا چاہیے اس کو. حقیقت ہو تو پھر روز آپ گھر میں بیٹھ کر اپنی بیگم کو دیکھ لیں. صحیح ہے. فلم میں جا کے ہیروئن کیوں دیکھتے ہیں آپ، ہے نا. تو اس لیے جو ہے اسے کسی حد تک جو ہے حقیقت اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہ لگے کہ فلم ہے نا. مثال کے طور پر ایکٹنگ نہ لگے کہ وہ ایکٹنگ ہے، بالکل. سیٹنگ نہ لگے کہ وہ سیٹنگ ہے، میک اپ نہ لگے کہ وہ میک اپ ہے، ڈریسنگ نہ لگے کہ وہ پہنا، اور ڈائلاگ ڈلیوری جو ہے اس کی جو نہ لگے کہ جی یہ ہے حقیقت، کہ اس میں کتنی حقیقت ہونی چاہیے اور کتنا اس میں فکشن اور موضوع چاہیے کہ وہ اس ریالٹی کی دنیا سے بہت دور ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میرے گھر میں ارطغرل لگا ہوتا ہے تو میرا ایک ملازم ہے وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، جب وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ آمین آمین کہہ رہا ہوتا ہے. یہ ہے اس سے انوالومنٹ، اس کریکٹر سے، اس ماحول کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، ہے نا.
کہ جہاں وہ جو چیزیں جو ہیں وہ ساتھ اس کے ساتھ. تو اس طرح سے میرے نزدیک تو اسے حقیقت نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, حقیقت سے قریب ہونا چاہیے. اور کیا چیزیں حقیقت ہونی چاہیے, وہ جیسے میں بتایا کہ ایکٹنگ حقیقت ہونی چاہیے, پتہ نہ لگے کہ مطلب شوڈ ناٹ لاؤڈ ایکٹنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, بنا کے بات کرنے. کس طرح سے ہمارے پاس مائک سامنے آتا ہے تو ہم ساتھ ہی ہو جاتے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے نا, بریس آ گئی, سب چیزیں آ گئی. جس طرح سے بات کر رہے ہیں یار اسی طرح سے بات ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے جو کاسٹنگ کی جائے وہ نیچرل کریکٹر ہے, حقیقی ہونے چاہیے. سے مراد یہ ہے کہ ماں کو ماں لگنا چاہیے, بیوی کو بیوی لگنا چاہیے, بہن کو بہن لگنا چاہیے, بھائی کو بھائی لگنا چاہیے, باپ کو باپ لگنا چاہیے, ہے نا. ہمارے ہاں کئی مرتبہ میرے ذاتی ایکسپیرینس میں کہ ہم نے کہہ کے تھک گئے کہ یار میک اپ نہیں کرنا ہے, ایک غریب گھر ہے, اس کے عورت ہے, وہ اس طرح سے کپڑے پہنے ہیں بغیر میک, لیکن ہماری آرٹسٹ جو ہیں وہ مانتی نہیں ہے کہ نہیں, ہے نا. وہ مر گئی بیچاری جو اس طرح کے کام کرتی تھیں, مر گئی سے مراد نا آؤٹ آف اسکرین, ہے نا, کہ جی بے شمار ہمارے ایسی ایکٹر تھی جو کہ ایکٹریس خاص طور پر جو کہ بہت اوریجنل جا کے کچی آبادیوں میں کام, اور لگتا تھا کہ یہ وہیں کی کوئی عورت ہے نا جہاں, لیکن کچھ ہیں جو گلیمرس وہ اس میں چلے جاتے ہیں. سر گلیمر پھر کیا چیز ہے, اور یہ ایک مووی کے لیے کیا اس کی کیا اہمیت ہے, کتنا ضروری ہے ایک فلم کے لیے؟ دیکھیے گلیمر جو ہے, اچھا ہم نے جس کو گلیمر سمجھ لیا ہے وہ 3-4 چیزوں کا نام سمجھ لیا ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یار گلیمر ڈالیں تو تھوڑا سا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی لوکیشن ہونی چاہیے, وہ تاشقند کے ہو, وہ مریشس ہو, کوئی ساحل سمندر ہو, کوئی دبئی ہو, کوئی شاپنگ مال ہو, کوئی لوکیشن, خوبصورت جگہ ہونی چاہیے. اچھا خوبصورت جگہ پہ کوئی خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے, ہے نا, گلیمر. ٹھیک. اچھا وہ لڑکی نے کچھ پہنا ہوا ہونا چاہیے, اس کا میک اپ ہونا چاہیے لاؤڈ, یہ وہ جس طرح کا بھی ہے. پھر اس کی زیورات ہونی چاہیے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں, جو پھر اس کے کپڑے ہونے چاہیے. یہ جو 4-5 چیزیں ہیں یہ ہمارے ہاں گلیمر میں آتی ہیں کہ جی یہ گلیمر ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور رومانس اور رقص بھی شامل ہے اس کے گلیمر, اصل جو وہ اسی کا حصہ ہی ہے. مطلب دیکھیں وہ جو چیزیں ہیں وہ گلیمر ایز سچ نہیں ہے, مطلب اگر رقص جو ہے یا وہ کچھ ہے تو وہ بغیر اس کے ہوگا تو وہ گلیمر ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے جو بھی ایکشن ہے اس کا وہ اس کے ساتھ ہی ہے, ان 4 چیزوں کے ساتھ ہے کہ گلیمر جو ہے وہ آ گیا. اب اس میں آپ نے فائٹ کرنی ہے تو فائٹ کرنے, ڈانس رکھنا ہے تو ڈانس رکھ لیا, گانا رکھنا ہے تو گانا رکھ لیا, وہ اس کی موومنٹ اور ایکشن اور وہ سب چیزیں ہیں. لیکن جسے ہم گلیمر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا یہ کہ ایک لڑکی اس نے میک اپ پہنا ہوا ہے, زیور کیا ہوا ہے, کسی خاص لوکیشن پہ ہے, تو گلیمر تو پورا. اب کیا کر رہی ہے وہ الگ بات ہے نا. گلیمر کے لیے وہ چیزیں 4-5 جو ہم نے کیا وہ آ گئی. اب جو ہے اس کا اچھا اس پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے گلیمر پہ کہ جی کیوں گلیمر رکھ لیا جاتا ہے, کہا جی فلم جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا, گلیمر ڈال دیں, اس میں کچھ ڈرامہ ڈالیں جی, کچھ ایکشن ڈالیں جی, کچھ اور چیزیں. شاہد, یہ شان کا جو والد تھا ریاض شاہد جی, اس کا ایک میں ریڈیو انٹرویو, ونس اپون اے ٹائم جب ریڈیو سننے کا رواج ہوتا تھا تو میں ریڈیو پہ اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, تو وہ کہنے لگا کہ جب میری فلم جو ہے وہ کچھ کمزور ہونے لگتی ہے کہانی, میں کہانی لکھ رہا ہوں, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں کیا کروں جو ہے نا, اور وہ کمزور ہو جائے گی اگر اس طرح سے لے کے چلا تو میں اسے ایموشنل کر دیتا ہوں. ٹھیک. اچھا یہ باتیں میں نے ارتغل میں بھی دیکھی کہ کہانی چل رہی ہے, ذرا سی ڈریگ ہونے لگی نہیں تو کچھ نہ کچھ ایموشنل آ گیا, وہ ہو گیا, رونا پیٹنا ہو گیا, مار دھاڑ ہو گئی یا کچھ ہو گئی, ہے نا. ہم لوگ جو ہیں رلانا کسی کو بڑا آسان کام ہے نا, کیونکہ لوگ اپنے دکھوں پہ رو رہے ہوتے ہیں, کہانی کے دکھوں پہ نہیں رو رہے. ہنسانا مشکل کام ہے نا, ہمارے کامیڈین جو ہیں وہ بڑا کام کر رہے ہیں, دنیا کا مشکل ترین کام ہے ہنسانا کسی کو. لیکن اچھا یہ تو ہمارے بھی ہاں کیا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یار کچھ کریں تو ہم اس میں کو تھوڑا سا گلیمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اچھا ایک واقعہ جو ہے وہ فلم انڈسٹری کا ایک واقعہ ہے, اور وہ صاحب ہیں فونڈا, مسٹر فونڈا, جین فونڈا جا کے نام سے مشہور ہیں وہ.
وہ فلم آرٹسٹ بھی، ڈائریکٹر بھی، اور چیزیں جو ہیں اس میں، تو وہ اسی طرح سے جس طرح ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کو شعر سناتے ہیں، تو فلم ایکٹر ڈائریکٹر جب بیٹھتے ہیں تو وہ فلم کی باتیں کرتے ہیں. جی. تو فلم کی باتیں ہو رہی تھیں، ایک ہیروئن بھی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ صاحب جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے. تو وہ جو ہیروئن ہے وہ کہنے لگی کہ جو فلم ہے وہ ہماری وجہ سے دیکھی جاتی ہے. اچھا. اور اس لیے ہمارا معاوضہ زیادہ ہونا چاہیے. تو جین فونڈا جو ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ایسی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فلم میری وجہ سے دیکھی جاتی ہے، میرا معاوضہ زیادہ ہونا چاہیے ہیرو کی وجہ سے. دوسرے کہنے لگے نہیں جی ہم تو یہ تو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جی، یوں ہوتا ہے فلاں کو ہوتی نہیں، بغیر عورت کے فلم بن ہی نہیں سکتی اور دیکھی نہیں جا سکتی. تو یہ جین فونڈا صاحب جو ہیں یہ کہنے لگے کہ چلیں ایسا کرتے ہیں، میں ایک فلم بناتا ہوں، آئی ول انویسٹ آن اٹ، آپ اس میں نہیں ہوں گی اور وہ میں ہٹ فلم بنا کے دکھاؤں گا، اور اس میں کوئی گلیمر نہیں ہوگا. جب اس نے لفظ استعمال کیا کہ گلیمر نہیں ہوگا، اٹ مینس کہ اس میں کوئی لوکیشن نہیں ہوگی، اس میں کوئی ہیروئن نہیں ہوگی، اس میں کوئی گانا نہیں ہوگا، اس میں کوئی ڈانس نہیں ہوگا، اس میں کچھ ولگر نتھنگ. تو سب نے اس کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا کہ چلیں میں بناتا ہوں فلم. اس نے فلم شروع کی اور اس کا فلم کا نام تھا 1957 کی بات ہے. اچھا. اور اس فلم کا نام تھا 12 اینگری مین. اچھا. 12 اینگری مین. اچھا 12 اینگری مین جو ہے فلم بنائی گئی، وہ ایک لا کرائم سٹوری ہے یونرا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کورٹ سٹوری ہے، لیکن اس میں کورٹ بھی موجود نہیں ہے. اور ایک کمرہ ہے جس میں یہ 12 جیوری کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کمرے میں جاؤ، ایک مرڈر ہو گیا ہے، اس کا الزام جو ہے ایک بچے کے اوپر ہے، اور کیا اس بچہ جو ہے وہ گلٹی ہے کہ نہیں گلٹی ہے، اس کا فیصلہ آپ نے آج کر کے اٹھنا ہے. اچھا جی. اور وہ بیٹھے ہوئے اس پہ بات ہو رہی ہے. اچھا اب وہ جو ہے فلم 57 سے لے کر اب تک ہٹ فلم ہے. اچھا. اب تک اس فلم کے بنانے میں کوئی $3,77,000 خرچ ہوئے. اچھا. اور اس نے پہلی ہی شو جو اس کا گیا اور تو وہ 2 ملین پہلی مرتبہ ریلیز ہوئی تو اس کی باکس جو تھی وہ منی جو تھی وہ $2 ملین تھی. اچھا. $20 لاکھ اس نے پہلے ہی رو میں کما لیے. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک بھی جب بھی کبھی لگتی ہے تو لوگوں کا رش ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اور اس زمانے سے لے کر اب تک وہ صرف سینماؤں میں نہیں دیکھی جا رہی، اب وہ پڑھانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے نا. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہوں تو اب اس کا ذکر ایک یونیورسٹی میں ہوتا ہے، اس کا ذکر مارکیٹنگ کے اداروں میں ہوتا ہے. جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں ان کو فلم دکھائی جاتی ہے کہ دیکھیں ایک آدمی باقی 11 لوگوں کو کس طرح سے قائل کرتا ہے. اچھا اس فلم میں جو ہے ذرا سی تھوڑے بھائی یار اس طرح کرو، میں نے گولف کھیلنے جانا ہے، بند کرو، وہ ٹھیک ہے وہ لڑکا گلٹی ہے اس کو پھانسی دو، جان چھڑاؤ، آؤ چلے. کہتے نو مین، ایک شخص کی زندگی کا سوال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ کرو. دوسرا کہتا ہے میں نے شاپنگ کو جانا، میں نے بیوی کو ٹائم دیا ہے، میں نے فلاں کو ٹائم دیا ہے، چلو یار بس ٹھیک ہے گلٹی لکھو جاؤ. تو وہ ذرا سا بات کرتا ہے، کہتا نہیں ہے، پھر وہ پوچھنا شروع کرتا ہے نا کہ واٹ ڈو یو تھنک، مطلب کہ وہ گلٹی ہے، وہ کہتا ہے گلٹی 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 گلٹی، اور ایک شخص کہتا ہے ناٹ گلٹی. یس. کرتے کرتے وہ 11 کے 11 لوگوں کو جو ہے اور قاتل بھی ڈھونڈ لیا جاتا ہے. ایک کمرہ بلیک اینڈ وائٹ فلم ہے نا. یہ ہنری فونڈا صاحب جو ہیں وہ اس میں مین رول ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا. ایک زمانے میں جب میں نے پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کیا، میں ڈرامے میں اسسٹ کرتا تھا، صوفی حسن کو اور دوسرے لوگ تھے وہاں. تو مجھے اپنی ذاتی رائے یہ ہوتی تھی، میں دل میں سوچتا تھا کہ میں کبھی بھی ڈرامہ جو ہے وہ نہیں بنا سکوں گا. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہاں جو مووز ہوتی تھیں وہ مجھے اللاجیکل لگتی تھیں کہ ایک بیٹھا ہوا آدمی بات کر رہا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ ڈرامہ ہے نا. اس کو کیا طریقے وہ اٹھتا ہے، اٹھ کے کرسی کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر یہاں لگتا ہے، پھر یوں دیکھتا ہے، پھر یوں دیکھتا ہے، پھر وہ بات کرتا ہے. کیوں تو کیا تکلیف ہے بھی آپ کو؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ یار کوئی لاجک ہونی چاہیے. اچھا یہ بات میں نے 12 اینگری مین میں سیکھی کہ اس کی ایک بھی موو جو ہے بغیر لاجک کے نہیں ہے.
فالتو نہیں. تو تب مجھے پتا چلا کہ آپ اس موو کے ساتھ اگر کوئی ریزن باندھ دیتے ہیں تو وہی موو لاجیکل ہو جاتی ہے نا. وہ گرمی بیٹھا ہو بات کر رہا ہے, کہتا کہ بہت گرمی ہے, میں اس طرح نہ کروں کہ یہ کھڑکی کھول دوں, ہے نا. تو وہ اٹھتا ہے اور جا کے وہاں کھڑکی کھولتا ہے. اچھا جو ہی کھڑکی کھولتا ہے تو سب کے چہروں پہ ایک طمانت سی آ جاتی ہے, اور بلیک اینڈ فلم میں دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار ایک شگفتگی سی فلم میں آ گئی, ہے نا. وہاں سے مڑتا ہے, وہیں کھڑا ہو کے پھر آگے بات کرنے لگتا ہے. تو وہ اس کی موو, اس کی کرسی سے اٹھنا, کھڑکی پاس جانا, پھر 2-3-4 لاگ ہو جاتے ہیں. پھر وہ اٹھتا ہے پانی پینے کے لیے, کچھ اور کو چاہیے, وہ نہیں گیا, پانی کا کولر پڑا ہوتا ہے, وہاں سے وہ پانی اٹھاتا ہے, پانی پیتا ہے, وہاں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے. پھر ایک آدمی کے پاس 1.5 گھنٹے کی فلم ہے, لیکن آپ کو اگر آپ فلم کے دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ کو وہ ہلنے بھی نہیں دیتی, ہے نا, کہ دیکھیں یہ قائل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اچھا 3-4 چیزوں کی وجہ سے وہ فلم جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. اس کی لائٹنگ کی وجہ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں اتنی زندگی ہے اس کے اندر کہ کیا کہنے. اور اسی طرح سے اس کی مووز اور جو پروڈکشن کے لوگ ہیں فلم کے, کہ یار کس طرح سے کیا کٹ ہونی چاہیے, کہاں سے اٹھنا چاہیے, کہاں جانا چاہیے, کیسے مڑنا چاہیے, کیسے بات کرنی چاہیے, ہے نا. ڈائلاگ ڈلیوری جو ہے کچھ بھی نہیں ہے, چونکہ ایک کمرہ ہے, بلیک اینڈ وائٹ کمرہ ہے نا, اور اس کے اندر 12 لوگ ایک بڑی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ کام کرتا ہے, بیٹھتے نہیں جا سکتے ہم اس کو, اور ایک ایک کر کے وہ قائل ہونے جاتے. پھر ووٹ پوچھتا ہے گلٹی گلٹی ناٹ گلٹی, 2 ہو جاتے ہیں ناٹ گلٹی, 3 ہو جاتے ہیں ناٹ گلٹی, اینڈ سو آن. تو یہ بغیر اس کے ایک گلیمر کے فلم بنائی گئی چیلنج کے ساتھ, اور وہ ہٹ ہو گئی. تو گلیمر جو ہے کسی بھی فلم کے لیے ضروری نہیں ہے, صحیح ہے نا. اس کی مثالیں بے شمار دی جا سکتی ہیں. ایرانی فلمیں جو ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے, بنگالی میں ایک صاحب بڑا جو واحد آدمی جو کہ آسکر کے لیے وہ ہوا, عام زندگی میں جا کے وہ کرتا تھا, ہے نا, کہ وہ, اور کئی چیزیں میں نے اس آدمی سے سیکھیں جو کہ بالکل گلیمر ڈالنے کی, جو عام سی کہانی کو اٹھانا اس نے زندگی سے, جیسے لگتا ہے بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ فلم نہیں ہے, ڈاکومنٹری ہے, ہے نا. مطلب دیٹ پرسن شوٹ دا ریالٹی, ہے نا. اس نے ایک آج سے ڈاکومنٹری کی طرح سے ایک ریکارڈ کر لیا, لگتا ہے کہ یہ عام آدمی ہے, وہی رہتا ہے, یہی لوکیشن ہے, سب چیزیں وہی ہیں, نو میک اپ, نو لائٹنگ, نو کچھ بھی نہیں, اوریجنل سب چیزوں کے اندر جو ہے اس کو وہ کر کے وہ لے آتے ہیں. صحیح. سر یہ بتائیں کہ فلم کے اندر جو سیٹس لگائے جاتے ہیں تو یہ کہ ریئل لوکیشنز پہ کیا پرابلم ہوتے ہیں کہ سیٹ ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم ان اچھا جسے ہم لوکیشن کہہ رہے ہیں, یہ سیٹنگ کہہ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ فلم اسٹوڈیو کے اندر ہی بنتی تھی, نیوز نہیں, نیوز سے پہلے کی بات ہے. فلم پہلے آئی, نیوز ٹی وی بعد میں آیا, اور کیمرہ بھی نیوز کے لیے ہی باہر نکلا. اچھا اسی کے اندر مجھے بھی یاد ہے, حالانکہ عمر میری کو 100 سال تھے, تھوڑی سی کم ہے, کہ بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں سیٹ بھی اندر ہی لگے ہوئے ہوتے تھے. مطلب پہاڑ بھی بنائے ہوئے ہیں, ندی نالے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے کینوس کے اوپر ذرا سے موٹے کپڑے کے اوپر پینٹ کیے ہوئے, پینٹ کر کے پیچھے پہاڑ بنا دیا, وہ کر دیا. پھر اس پہاڑ کو جو ہے اس کو کر کے تھوڑا سا مٹی والا ڈال کے اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے, پھر ڈال کے چاہا تو پانی ڈال دیا, چاہا تو نہ. اسٹوڈیو کے اندر انڈور کے سیٹ لگے ہوئے ہیں یا آؤٹ ڈور کے سیٹ لگے ہوئے ہیں, ہے نا. چلے بعض کا سمندروں کے ہاں وہ سارے لگتا تھا کہ وہ سیٹ لگا ہوا ہے پیچھے, اور اس پہ گانا نیلو گانا گا رہی ہے, یا کوئی اور پرانی فلمیں ہماری بنگالی کی آتی تھی, وہ رحمان ایک ایکٹر ہوتا تھا اس کی فلموں میں, اس طرح کے کچھ ہیں. تو وہ جو ہے کیمرہ اسٹوڈیو سے باہر سب سے پہلے نیوز کے لیے نکلا. اچھا. اور خبریں ریکارڈ کر لیں, اور اس کو سمجھو کہ ENG الیکٹرانک نیوز گیدرنگ, جی کیمرہ باہر نکلا ہے کہ خبریں ریکارڈ کریں. اس کے بعد لیکن بعد میں جب یہ ڈرامے کے لیے بھی جا رہا ہوتا تو کہ ہم ٹی وی والے تو یہ کہتے ہیں جی ایک ENG چاہیے, مطلب ڈرامہ شوٹ کرنا ہے لیکن ENG چاہیے, الیکٹرانک نیوز گیدرنگ گیجٹ چاہیے اس میں. اچھا اب لوکیشن جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اب ایک تو وہ چیز ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی کے اندر جو ریجنل سیٹنگ ہے اور جو آرٹیفیشل سیٹنگ ہے اس میں
کیا مسائل ہوتے ہیں. 2-3 چیزوں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جس کا اس ایز سچ موضوع سے نہیں ہے, وہ پروڈکشن سے زیادہ تعلق ہے. مثال کے طور پر اسٹوڈیو کے اندر جو ہے وہ ساؤنڈ کنٹرول ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے, باہر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈیو میں ساؤنڈ کو ہم بہت کنٹرول رکھ سکتے ہیں, ڈبنگ کی ایز سچ ضرورت نہیں پڑتی ہے. اچھا, فلم کے اندر جو ہے وہ چونکہ ڈبنگ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار ڈبنگ کرنی ہی کرنی ہے, اور اس کی 2-3 وجوہات تھیں میرے ذہن میں. تو یہ کیمرہ جو ہے وہ اس کی اپنی آواز بہت ہوتی تھی, تو وہ اس کو ڈبنگ لازمی ہو جاتی تھی, تو وہ جا کے بعد میں ڈبنگ کرنی پڑتی تھی. اس لیے جو ہے وہ اسٹوڈیو کے اوپن سیٹ لگے ہوتے ہیں جس کی چھت وت نہیں ہوتی, صرف دیواریں ہوتی ہیں, اور دیواروں کو موو کر لیا, ادھر کی دیوار ہٹائی تو کیمرہ ادھر لے گئے, پھر ادھر کی دیوار ہٹائی تو ادھر لے گئے. چاروں دیواریں فلم کی سیٹ کی الگ الگ بڑی ہوتی ہیں, ان کو لے لیا اور پھر کر لینا. جبکہ جو ٹی وی کے سیٹ ہیں وہ مختلف ایل شیپ لگا دیے, یو شیپ لگا دیے, اس طرح سے اس کو لگا لیے. تو ایک دوسرا یہ ہے کہ جو اوریجنل ہے وہ لگتا ہے کہ اوریجنل ہے. اب اگر کسی کا گھر ہم لے لیں گے فلم کے لیے تو وہ لگے گا یہ بیڈ روم ہے, یہ کچن ہے, وہ کیونکہ فنشڈ ہوتا ہے سب چیز. اور لیکن اگر ہم سیٹ لگائیں گے تو وہ سیٹ ہی لگے گا جتنا بھی آپ اس میں جو ہے وہ اس کے فلیٹ, اس کے اوپر جو ہے پردے, کپڑے, جتنی بھی فنیشنگ آپ کر لیں وہ اس طرح سے نہیں آ رہا ہوتا. تو اس لیے آج کل چاہے فلم ہو یا ٹی وی ہو, جو گھر کی سیٹنگ ہے وہ تو اوریجنل پہ ہی چلے جاتے ہیں, ہے نا. اور اگر آؤٹ ڈور جانا ہے تو اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کر لیں. اس میں پھر کاسٹ پہ بھی ظاہر ہے کہ آؤٹ ڈور پہ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. کہ میں نے دیکھا کہ ہالی ووڈ کی بہت ساری ایسی موویز ہیں. ایک مووی ابھی چونکہ ریسنٹلی واقعہ پیش آیا ہے, وہ ستپارہ جو ہمارے پہاڑوں پہ غائب ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ایک مووی تھی ورٹیکل لمٹ, اور وہ K2 کے اوپر وہ یہی سیم سٹوری ہے بنائی گئی ہے. اچھا, وہ K2 کے بجائے وہ اٹلی کے کسی پہاڑ پہ شوٹ ہوئی ہے اور دکھایا گیا اس میں K2 ہے وہاں پہ, اور اس میں بھی کچھ ایسے شارٹس ہیں جو انڈور لگ رہے ہیں, حالانکہ وہ برف پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. اچھا, جو ایک سیٹنگ ہوتی ہے وہ ایک ورچوئل سیٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لان جو ہے وہ کسی گھر کا ہے, ایکسٹیریئر کسی گھر کا ہے, ڈرائنگ روم کسی گھر کا ہے, کچن کسی گھر کا ہے, اور سن روم کسی گھر کا ہے. تو یہ سارے مل کر وہ ایک گھر بنا رہے ہوتے ہیں جسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ محمد علی کا گھر ہے نا. وہ گھر ایک نہیں, 5-7 گھر ہوتے ہیں. لیکن اچھا, اس میں بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہر جو سیٹ ہے جو مختلف ہے وہ ذرا سا ملتے جلتے تو ہوں نا. یہ نہ ہو کہ ایک بہت ماڈرن لوک کی کمرہ ہو, دوسرا جو ہے وہ وکٹورین سٹائل کا ہو, تیسرا اس طرح کا نہ ہو, ہے نا. چلے جائے کہ اس کی ضرورت ہو. اس طرح سے جب وہ باہر نکلیں تو پتہ لگے کہ ہاں ٹھیک ہے جی, اسی کے لان میں ہے اور اسی کے سائڈ میں ہے, اسی کے اس میں سے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ سیٹنگ کے اوپر اچھا دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ لوکیشن جسے ہم ریکی کہتے ہیں, ریکی کر کے لوکیشن کو ڈھونڈا جاتا ہے. اچھا, لوکیشن سے مراد یہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی شوٹ ہو رہا ہے, چاہے وہ انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ہے, وہ اس کی لوکیشن ہے. اچھا, اور لوکیشن چارٹ ہی بنتا ہے جب فلم کی شوٹ ہوتی ہے. تو مین چیز جو ہے وہ لوکیشن چارٹ ہے کہ اس لوکیشن پر کتنے سین ہیں اور وہ کب فلمائے جائیں گے, کون, کیا, کیوں, کیسے, کس طرح سے ہوگا, ہے نا. اس سے آگے ہم چل رہے ہوتے ہیں لوکیشن چارٹ. اچھا, اب جو ہے لوکیشن ڈھونڈنا ایک کام ہے, مطلب سمجھے لوکیشن ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے کہ جس نے دیکھنا ہے کہ اچھا یہ لوکیشن فلاں سین کے لیے پرفیکٹ ہے. اچھا, جب لوکیشن کا طے کیا جاتا ہے تو تب اس کی سورج, کیونکہ آؤٹ ڈور اگر ہے تو یہ طے کیا جائے گا کہ سورج کی روشنی کہاں ہوگی اس وقت, کیونکہ لوکیشن کا تعلق اس کی بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے. چاروں طرف تو ہم نے نہیں گھومنا, ایک طرف کیمرہ ہے, آگے جو ہے اس کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. تو کس وقت ہم شوٹ کریں گے کہ سن لائٹ جو ہے وہ کہاں ہوگی اس کا. اچھا, کیا وہ لوکیشن لکھنے والے کے لیے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ جو ریویو لکھنا چاہتا ہے کہ اس فلم میں یہ لوکیشن استعمال کی گئی ہیں, تو کیا وہ لوکیشن فلم کی سٹوری سے لگا کھاتی تھی؟ اچھا, کچھ ایڈ کر رہی تھی, کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی, کہ جسٹ ہم نے سوچا کہ یار بھٹی صاحب کا گھر بڑا اچھا ہے اور آسانی سے مل بھی جائے گا اور ٹیلی فون پر کہہ دیں گے تو ہم چلے جائیں گے. کیا صرف اتنا ہی تھا, یا واقعی وہ ہم دیکھا کہ یار نہیں یہ ہماری فلم کے لیے بالکل ٹھیک جگہ ہوگی, صحیح ہے نا.
ارطغرل کی میں بعض اکثر مثال کو اس کا ذرا سا بھی اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس کی لوکیشن، اس کی جو سورج کس وقت کہاں، وہ اس کو بھی اس نے احتیاط سے استعمال کیا ہے. بالکل. بہت ساری چیزیں جو آؤٹ ڈور ہیں، اس کا خیمے لگے ہوئے، کچھ بہت ساری چیزیں اس کی اسٹوڈیو میں ہو رہی ہیں، ہے نا. یہ نہیں کہ وہ سارے آؤٹ ڈور ہو رہا ہے چیزیں جو ہو رہی ہیں. وہ سارے بکریاں چرانے والی جگہوں پہ، اس پہ بے شمار جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کٹ کرتے ہیں تو اسٹوڈیو میں چلے جاتے ہیں. وہی خیمہ جو ہے اس کا اندر کا جب دکھا رہے ہوتے ہیں سارا اسٹوڈیو ہوتا ہے، اسٹوڈیو ورک ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں. اسی طرح سے غاروں کے باہر سے وہ داخل ہوتے ہیں، اندر اسٹوڈیو میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار کیا وہ اب اس وقت جو ہے وہ غار کے اندر ہیں کہ اسٹوڈیو کے اندر ہے نا. تو وہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑا کہ انہوں نے سیٹنگ کا استعمال جو ہے وہ کہانی کی ضرورت کے مطابق کیا ہے یا جسٹ اویلیبلٹی پہ دے لیا ہے جو کاسٹ کے دے. صحیح ہے. تو اس کو یہ ضروری ہے کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ اس کی کتنی اس کی اجازت دیتا ہے کہ کیا آپ صرف سیر کرنے کے لیے موریشیس یا تاشکند یا دبئی جانا چاہتے ہیں یا اس کہانی کی ضرورت بھی ہے. صحیح ہے. سر کافی لوگ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کو پسند بھی کر رہے ہیں. حبیب رحمان ہیں، فائزہ مریم ہیں، انہوں نے ہمارے پیج کو بھی پسند کیا، پروگرام کو بھی. محمد ماجد اقبال بٹ ہے، انہوں نے فلم کا نام کہا ہے جی کہ ریپیٹ کر دیں. کچھ فلموں کے نام اس میں پتہ نہیں کس فلم کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں، یہ اینگری مین اور اس کا ہیرو جو ہے وہ ہنری فونڈا ہے. صحیح ہے. اور ایک مووی کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ورٹیکل لمٹ اس میں، اور یہ ہنری فونڈا کی 19 اگر آپ صرف 12 اینگری مین لکھیں یا صرف 12 اینگری مین لکھیں یا ہنری فونڈا لکھیں تو یہ دونوں لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں. ہنری فونڈا نے بے شمار فلمیں بنائی ہوں گی لیکن اس کی 12 اینگری مین جو ہے وہ آج بھی یاد کی جاتی ہے اور وجہ اس کی گلیمر نہ ہونے کی ہے. اسی طرح سے 12 اینگری مین ہنری فونڈا کی اور ہنری فونڈا کی پہچان جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے یہ بن گئی ہیں. مسٹ واچ آپ اچھا مل جاتی ہے، آپ فری میں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اس کو کہیں نہ کہیں سے دیکھ سکتے ہیں اس فلم کو. صحیح ہے. فلم کے حوالے سے سر ایک اور چیز جو ہے نا میک اپ ہے. آپ نے ذکر کیا کہ بلیک اینڈ وائٹ کا دور کا بھی کوئی میک اپ کیا یوز کیا جاتا تھا یا کہ وہ بھی پلین ایسے ہی آتا تھا؟ اچھا مجھے یاد ہے میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمیں ایک صاحب ملے جو کہنے لگے کہ میں آپ کو فلم اسٹوڈیو دکھا سکتا ہوں. تو میں ہم شوق 3-4 لوگ جو تھے، کچھ کو تو ہیرو بننے کا شوق تھا اور کچھ میرے طرح کے جو ہے وہ سوچتے تھے کہ اچھا ڈائریکٹر بنوں گا میں. اور وہ تو ہم نے کہا چلے فلم کی شوٹنگ تو دیکھی جائے نا. تو وہ صاحب لے گئے ہمیں. اس وقت جو ہے ایک فلم بدر منیر کی جانور کی شوٹ ہو رہی تھی. اچھا وہ بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی اور جب ہم نے دیکھا تو ہم باقاعدہ ڈر گئے دیکھ کے اس بدر منیر کو کہ یار شاید جان بوجھ کے انہوں نے اس کو جانور بنایا ہے. وہ شاید جس طرح وائلڈ مین ہوتا ہے جنگل کا جو اس طرح کا کچھ چیز. لیکن بعد میں ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ جو انہوں نے میک اپ کیا تھا ہیرو اور ہیروئن دونوں نے وہ بلیک اینڈ وائٹ میک اپ تھا. اچھا بلیک اینڈ وائٹ میک اپ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ چہرے کے اوپر چونا ملا ہوا تھا، جہاں جہاں سکن ٹون دینی ہے اور لپسٹک کی جگہ کالی سیاہ لیکوڈ سم تھنگ. انہوں نے اس کو ہو سکتا ہے کہ اسے بلیک لپسٹک ہی کہتے ہیں اور وہ تھی. اور جہاں بھی اس کو دینا تھا تھوڑا سا بھی شیڈ یا کچھ بھی تو بلیک اور وائٹ میک اپ سے ہی وہ ساری کی ساری چیزیں بنائی گئی تھی. آنکھوں پہ کیا تھا، اس کے اوپر چہرے کے اوپر فیس پہ لپس پہ. تو وہ ایک عجیب و غریب چیز جو ہے وہ نظر آتی تھی دیکھنے میں نیکڈ آئی سے. لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ فلم پردے کے اوپر خوبصورت ہے نا. مدھوبالا کا بھی بلیک اینڈ وائٹ میک اپ کیا جاتا تھا. نور جہاں اور مسرت اور اس دور کی جتنی بھی ہیروئن تھیں وہ ساری کی ساری بلیک اینڈ وائٹ میک اپ کر کے ہی بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے لیے آتی تھی. اچھا اگر میک اپ کی دنیا کو ہم دیکھیں تو یہ زمانہ تو بہت پرانا ہے. یعنی اگر لکھنے والے چاہیں تو یہ یوں سمجھ لیں مصر سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی جو لائف ہے مصر کی، ایجپٹ کی، کلیوپاترا اینڈ ادر اس سے وہاں سے یہ چلتا ہوا سمجھے کہ آ رہا ہے. اور شروع میں یہ جو لپسٹک اور یہ نیل پالش جو لگائی جاتی تھی جو ایسی ہوتی تھی اتر جاتی تھی، اس کو اب لگا کے خواتین یوں ہی رہتی تھی تاکہ ذرا سا بھی کرچ کیا تو ساری جو ہے وہ اتر جائے گی. اینڈ سیم
جب کاریں ایجاد ہوئی ہیں تو جو کاروں کے اوپر پینٹ کیا جاتا تھا پھر وہی نیل پالش کے طور پر لگایا جانے لگا، سیم، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بدلتی چلی گئیں اور چلے گئے۔ اس سلسلے میں جو ایک شخص ہے جس کا ذکر کرنا میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں، وہ صاحب ہیں میکس فیکٹر صاحب۔ اچھا، میکس فیکٹر صاحب جو ہیں کوئی 1870 کی بات ہے، یہ رشیا میں رہتا تھا اور ایک ڈینٹسٹ جو ہے اس کا یہ اسسٹنٹ تھا۔ آپ نے کہا دانت جو ہے تو یہ ساتھ ایک کھڑا ہوتا ہے نا، شاہد وقار صاحب، وہ جو ہیں وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، دانت لگایا، کچھ اور چیزیں، مطلب کہ تاکہ اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کو۔ اچھا، میکس فیکٹر صاحب اسسٹنٹ تھے ایک ڈینٹسٹ کے، اور یہ چہروں کو بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ اچھا، اس سے اس کی دلچسپی جو ہے نا پیدا ہو گئی چہروں میں، اور وہ کہتا ہے یار کوئی لمبا چہرہ ہے، کوئی گول چہرہ ہے، کوئی اوول چہرہ ہے، کچھ فلاں چہرہ ہے، یہ چہروں کو دیکھ دیکھ کے چہروں میں اس کی اور یہ سوچنے لگا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو گول چہرہ ہے اس کو یوں کیا جا سکے، اس کو یوں ہے تو یوں کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے اس کی میک اپ میں تھوڑی دلچسپی پیدا ہوئی، تو اس نے وہ کام چھوڑ کے میک اپ کی کچھ چیزیں بنانے، وگیں بنانا شروع کی۔ اچھا، ہے نا، تو وہ جو ہے، اور وہ اتنی اچھی وگ بنانے لگا کہ جو بادشاہ تھا روس کا، اس نے کہا کہ تم ہماری دربار میں آ جاؤ، درباری میک اپ آرٹسٹ بن جاؤ۔ اچھا، اور وہ بادشاہوں کے لیے وگیں بناتا اور ان کے لیے وگیں بناتا۔ آخر وہ کرتے کرتے وہاں سے امریکہ شفٹ ہو گیا، اور آ کے یہاں اس نے میکس فیکٹر کے نام سے اپنی ایک کمپنی کھولی اور میک اپ بنانے لگا۔ اچھا، اب یہ ہالی ووڈ کا سمجھو کہ پہلا برانڈ تھا، یوں سمجھیں، میکس فیکٹر کے نام سے۔ اچھا، یہ میکس صاحب جو تھے، انہوں نے جو پہلا اشتہار دیا اخبار میں، وہ بھی بڑا ہے نا مزیدار تھا، جس میں اس نے لکھا کہ یو کوڈ لک لائک اے ہالی ووڈ اسٹار اف یو یوز میکس فیکٹر، اس طرح کا کچھ تھا، ہے نا، کہ اگر آپ ہمارا میکس فیکٹر کا میک اپ استعمال کریں گی تو جس طرح کے ہالی ووڈ کے اسٹار ہیں ویسے نظر آئیں گے۔ یہ اس کی کاپی تھی اشتہار کی کچھ اس طرح کے، تو وہ مشہور ہونے لگا جی، اور میک اپ کر چلیں گے ایسی چیزوں کو۔ اچھا، اس کے بعد اب اور آ گئے لوریل جو ہے اس وقت اچھا مقبول ہے، یہ بھی میکس فیکٹر ہی کی کمپنی تھی جس کو آگے اس نے بڑھایا اور آگے لے کے چلا گیا۔ اس وقت دنیا میں 10 15 20 برانڈ ایسے ہوں گے جو کہ ورلڈ کلاس کہلاتے ہیں۔ لیکن جو فلم کا میک اپ ہے اس میں بات وہی ہے کہ اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، کہ ایک تو میک اپ ہوتا ہے اور ایک گیٹ اپ ہوتا ہے۔ اچھا، میک اپ میں ہیئر سٹائل آتا ہے، بعض لوگ اس کو ہیئر سٹائل کو الگ نکال دیتے ہیں، یعنی میک اپ اینڈ ہیئر سٹائل اینڈ گیٹ اپ۔ اب ہیئر سٹائل میں کسی کا بھی جو ہیئر سٹائل ہے وہ اس سچویشن اور اس لوکیشن کے مطابق ہونا چاہیے، کہ آپ نے جو ہے وہ ہیئر سٹائل بنانا، کہ آپ کہاں، کس طرح، کدھر سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اس کی کنٹینیوٹی کی الگ بات ہے، لیکن اس کا ہیئر سٹائل پارٹی کے لیے ہے، گھر میں چولہا جلانے کے لیے ہے، سو کر اٹھے ہیں تو ہر مختلف چیزوں میں بالوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، ڈائی کیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ ڈائی جو تھا، جب یہ ہوا تو پہلا جو ڈائی بنا وہ چہر لگا کے اپنا کیا کہتے ہیں، ڈائی تو دھوپ میں بیٹھتی تھی، خواتین 2 3 گھنٹے دھوپ میں بیٹھی ہیں بال سکھانے کے لیے، کہ کلر کیا ہوا ہے۔ اب جان چھوٹی ہے تو ذرا وہ آسان ہو گیا، چند منٹس پہ آ گیا۔ اچھا، اسی طرح سے جو پھر اگر میک اپ کے اوپر آ جائیں تو پھر آپ کی آنکھوں کا میک اپ ہے، ناک کا میک اپ ہے، چہرے کا اوور آل میک اپ ہے، لپس کا الگ سے میک اپ ہے، پھر اس کی ٹون کا، پھر چہرے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اوول ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں، کوئی عمودی ہوتے ہیں، کچھ اور فیشنیبل چہرے ہوتے ہیں۔ بعض آج کل کیا فیشن میں ہے جی، آج کل یہ فیشن میں ہے جی، ہے نا، تو ہم جو لمبا چہرہ تو اگر گول ہے تو اس کو ذرا سا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ذرا سا چبوترا، اس کو لمبوترا بنا دیا جائے، یا ہماری شاعری میں کتابی چہرہ جو ہے بہت، تو کتابی چہرہ عرصہ دراز سے اب تک ان ہے نا، فیشن سمجھا جاتا ہے کہ ذرا سا سوکھا ہوا پتلا سا وہ ہو تو وہ فیشنیبل چہرہ ہے، صحت مند چہرے کو فیشنیبل نہیں کہا جائے۔
پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا فرانس میں وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے یا عدالت جو ہے انہوں نے اس بات پہ پابندی لگا دی ہے کہ کسی بھی ماڈل کا وزن اگر اس سے کم ہوگا تو اسے کام اجازت نہیں. وہاں ڈائٹنگ کر کر کے اتنی بیمار ہو گئیں, اور جو عام لڑکیاں ہیں وہ ان کی تقلید میں کھانا پینا چھوڑ دیا کہ ہمارا وزن اتنا. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, اس kg سے نیچے ہوگا تو اسے ماڈلنگ کی ہی اجازت نہیں دی جائے گی. باقاعدہ ایک جو سنڈروم ڈیولپ ہوا ہے, تھننس ڈیپکٹک سنڈروم, اس طرح کی کوئی نام ہے اس کا, کہ جو وزن لاس کر کے اپنی صحت خراب کر رہی ہیں فیشن میں. تو یہ ایک تو چیز ہوگی. اس کے بعد جسے ہم گیٹ اپ کہتے ہیں وہ کسی بھی کریکٹر کا ڈریس ہوتا ہے, یوں سمجھیں. اگر فقیر ہے تو اس کا گیٹ اپ کیا گیا ہے, اس کو بال اس کے خراب کیے گئے ہیں, اس کا اصل چہرہ نہیں ہے, اس میں بنایا ہوا ہے, کسی کردار کے حساب سے بنایا ہوا ہے. صحیح. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کی ڈریسنگ آ جاتی ہے, یہ وارڈروب آ جاتا ہے, کہ ان چیزوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں کے جوتے تک اس کا گیٹ اپ, میک اپ, ڈریسنگ, وارڈروب, پراپس, ہے نا, کیا چیزیں اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں, بریف کیس ہے, جانا آنا, ہے نا, کوئی چیزیں جو بھی ہیں, تو اسے ہم ان ساری چیزوں کو ملا کے اس کی کریکٹر جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے کہ اٹس امپورٹنٹ. اچھا, اب اس میں ایک میک اپ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لگے کہ اس کی ضرورت ہے, یعنی لگے نہ کہ وہ میک اپ کیا ہوا ہے. سمپل سی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک فقیر بنا ہوا ہے تو لگے نہ کہ وہ فقیر گیٹ اپ کیا ہوا ہے. اگر بادشاہ بنا ہوا ہے تو وہ لگے نہ کہ وہ گیٹ اپ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے میک اپ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرے کا میک اپ ہوگا, گردن کالی سیدھے نظر آئے گی, ہاتھ الگ سے نظر آ رہے ہوں گے, تو وہ پوری باڈی کا میک اپ آپ کا اور اس کا ضرورت کے مطابق, کریکٹر کے مطابق, انوائرمنٹ کے مطابق, سچویشن کے مطابق اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح کہ وہ یہ ہونا چاہیے تھا. تو تب جا کے جو ہے وہ اچھا. پھر اس کی کریکٹر کی ایک مالی حیثیت ہوتی ہے. جب ہم ایک بناتے ہیں نا کہ یہ آدمی ہے وہ بادشاہ ہے کہ فقیر ہے, اس کے پاس اس کا ڈریسنگ کیسا ہونا چاہیے, چہرہ کیا, اس کا اٹھنا بیٹھنا, جیسچر, پوسچر, ایکسپریشن, وہ اسی حساب سے جو ہے وہ ہونے چاہیے. تو تب جو جا کے وہ اس کے کریکٹر جو ہے وہ ہم ایک کاسٹ تو کر لیتے ہیں, ہے نا, کہ جی یہ کاسٹ ہے, لیکن اس کاسٹ کو اس طرح کا بنانا جو ہے, اس میں ڈھالنا جو ہے وہ ایک کام ہوتا ہے. اور بعض کو مثال کے طور پر اگر ہم کپڑوں کو لے لیتے ہیں یا کچھ اور چیزوں کو, تو اب اس کی جو ڈریسنگ ہے یا اس کا وارڈروب وہ نئے بنائے گئے ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک ڈرامہ ہے جس میں اس کو فقیر کے لباس, تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی فقیر سے مانگ کے پہنا دیتے ہیں. ٹھیک. اس طرح کے فقیر کے یہ لباس جو ہے, یا اس طرح کا پرانا لکھنؤ کا ڈیزائن کرنا ہے تو لکھنؤ کے جو ساری چیزیں یا اس کا کریکٹر بنانے کے لیے کپڑے نئے سلوائے جاتے ہیں. اچھا, اب جب دیکھیں گے تو ساری فلم میں وہ کپڑے نئے تو نہیں نظر آنے چاہیے, ہے نا. کچھ نئے ہو سکتے ہیں, کچھ پرانے ہوں گے, کوئی بہت پرانے ہوں گے, کچھ اور اس طرح سے ہوں گے. اچھی فلمیں بناتے وقت جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ مختلف ورکشاپ رکھی جائیں, 3 ماہ کی, 4 ماہ کی, 6 ماہ کی, سال کی. ان لوگوں کو اسی لباس کے اندر ہی اس ورکشاپ میں اس کی ریہرسل کروائی جاتی ہے. اسی طرح سے تاکہ وہ کپڑے جب ہم شوٹ پر یا سیٹ پر پہنچیں تو وہ اس دور کے مطابق پرانے ہو چکے ہوں, گندے ہو چکے ہوں, ٹھیک ہو چکے ہوں, تو کیا کس طرح نا, یا اس کو وہ کیا. اور اسی طرح سے ان کی ایکٹنگ کی ریہرسل جو ہے وہ سارے, یعنی ہم تو اس طرح کرتے ہیں جیسے مثال کو پہ کلرک رکھ لیا تو اس کو ہم یہ سمجھ رہے کہ اس کو آتا ہوگا سب کچھ, ہے نا. ہم نے چوکیدار رکھ لیا باہر سیکورٹی پہ, گیٹ پہ, تو اسے پتہ ہے کہ یہ نہیں. میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ہم جس کام کے لیے اس بندے کو رکھ رہے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ گیٹ کھولنا ہے تو پہلے آپ نے باہر بھی دیکھنا ہے کہ باہر سے گاڑی تو نہیں آ رہی. مینی ٹائمز کہ گیٹ کھولا, دونوں طرف سے گاڑیاں آ گئیں. اب یہ کون بتائے گا. اچھا, کس طرح سے لوگوں سے ملنا ہے, کس طرح سے اس کی تمیز کرنی ہے, چائے کیسے رکھنی ہے, دائیں طرف رکھنی ہے کہ بائیں طرف رکھنی ہے نا, آواز آنی چاہیے, ساری جس طرح سے چیزیں بتانی پڑتی ہیں. اسی طرح سے یہ فلم جو ہے یہ ایک سرکس ہے, اور طرح کی دنیا ہے. اس کے اندر بھی ان لوگوں کو اس طرح کی ایکٹنگ سکھانی پڑتی ہے جس طرح کے وہ لگے نہ کہ وہ ایکٹنگ ہے. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ سر. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کے قریب ہے بالکل. اور سامعین محترم, پروگرام لائیو ود اظہر نیاز آپ سماعت فرما رہے تھے رفاع FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر کیا گیا.
اور اگر آپ کوئی پروگرام کا حصہ مس کر چکے ہیں, نہیں سن پائے, تو آپ فیس بک پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. فیس بک کی آرکائیو میں موجود رہے گا. اور اظہر صاحب سے آج جو گفتگو ہوئی وہ فلم کے حوالے سے ہی ہوئی, کنٹینیوٹی تھی پچھلے کچھ پروگراموں کی. اور آج ہم نے فلم کے ہم نے گلیمر پہ بات کی, ہم نے سیٹ کی بات کی, لوکیشن کی بات کی, میک اپ اور گیٹ اپ پہ گفتگو ہوئی. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. یہ نشریات, یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بہت بہت شکریہ. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.